بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ایک اور بہت ہی اہم، ایک بہت ہی غیر معمولی دن اور بہت ہی زیادہ ایونٹ فل دن۔ آج کے دن کی اہم ترین خبر کیا رہی؟ بہت ساری خبروں کے ساتھ ساتھ جس خبر نے ساری خبروں کو پیچھے چھوڑ دیا وہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ، یعنی عمران خان صاحب کے خلاف کیس تھا، نیب نے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس گرفتاری کو قانونی قرار دیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان صاحب کو رہا کر دیا۔ آج کی سماعت اور یہ فیصلہ جو ہے اس کے سیدھا نکات وہ آپ کرتے ہیں اور پھر ذرا بات کرتے ہیں کہ ابھی آگے اس میں سے کیا ہو سکتا ہے، جو سارے اینگل سے بات کریں گے۔ آج کی سماعت کا احوال کیا ہوا؟ عمران خان صاحب کو آج بلا لیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ 3 رکنی بینچ تھا، جس میں چیف جسٹس پاکستان بھی تھے اور اس کے علاوہ جناب اطہر معین اللہ آزاد تھے اور جناب محمد علی مظہر، جسٹس محمد علی مظہر۔ تو عمران خان صاحب آئے، چیف جسٹس صاحب نے کہا آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں، بتائیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا جب ایک شخص کورٹ آف لا میں آتا ہے تو وہ کورٹ کے سامنے سرنڈر کرتا ہے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ان کو عدالت سے گرفتار کیا گیا نا۔ فیصلہ انہوں نے سنا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی تھی۔ عمران خان کی گرفتاری کو ہم واپس کر رہے ہیں، یہ کہا عزت مآب عدالت نے۔ پھر کہا کہ عدالت کی یہ خواہش ہے کہ آپ پرتشدد مظاہروں کی مذمت کریں۔ عمران خان صاحب نے کہا کارکنان پرامن ہو جائیں، ملک میں انتشار نہیں چاہتے، صرف الیکشن چاہتے ہیں۔ خان صاحب نے اپنے آپ بیتی الفاظ میں سنائی، کہا مجھے ڈنڈے مارے گئے، ایسا تو کسی قاتل کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ سپریم کورٹ پاکستان نے حکم کیا دیا؟ سپریم کورٹ نے عمران خان کو سپریم کورٹ کی نگرانی میں گیسٹ ہاؤس میں رکھنے کا حکم دیا، یعنی کہ اسی جگہ پر جہاں پر خان صاحب رکھے ہوئے تھے پولیس لائنز میں، سمجھ لیجیے وہی ٹیریٹری۔ اور ساتھ کہا کہ عمران خان کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں۔ عمران خان صاحب نے استدعا کی کہ کیا میں اپنے گھر نہیں جا سکتا، میں بنی گالہ نہیں جا سکتا؟ بنی گالہ میں رہنے کی استدعا کی۔ عدالت نے کہا آپ عدالت کی نگرانی میں، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، سپریم کورٹ کی تحویل میں گویا عمران خان صاحب آج رات، آپ عدالت کی نگرانی میں، ہم نہیں چاہتے آپ کو کوئی نقصان پہنچے، سرکار تمام سیکیورٹی کو یقینی بنائے۔ کہا 23 کروڑ لوگ انتظار کر رہے ہیں، ہمارا لیڈر اس کشتی کو آگے چلائے، آپ اس کشتی کو آگے نکالنے میں مدد کریں۔ آپ کے مخالفین آپ کو بھلے ٹھیک نہ لگیں لیکن وہ بھی حقیقت ہیں۔ چیف جسٹس صاحب اس کے علاوہ بھی مختلف انداز سے عمران خان صاحب کو مذاکرات، ایک ٹیبل پہ بیٹھنا، بات کرنا، اس حوالے سے بھی وہ بات عدالت کرتی رہی۔ کہا ہمیں یقین ہے کہ آپ قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، عدالت کہہ رہی تھی عمران خان صاحب سے۔ تو اب ہوا کیا؟ یہ مکالمہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ پولیس لائن کو سب جیل قرار دے دیا گیا، یعنی کہ وہیں پہ جہاں پہ عمران خان صاحب کل تھے، تو اٹارنی جنرل نے کہا مجھے بتایا گیا وہیں اسی کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے۔ تو جج صاحب نے پوچھا کہ وہ وہاں بینگلو میں ہے یا گیسٹ ہاؤس میں ہے؟ پولیس لائن میں دونوں ہیں، تو وہ بینگلو میں ہے یا گیسٹ ہاؤس میں ہے؟ تو آئی جی نے کہا کہ ابھی تک تو گیسٹ ہاؤس میں رکھا ہوا ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ وہاں ان کو وکلا اور دیگر لوگوں سے ملنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ آئی جی نے کہا مجھے نہیں معلوم، اس کا جواب نیب دے گا۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ اصول ہم طے کر رہے ہیں۔ وہ کیا؟ کہ عمران خان آپ سے جو ملنا چاہے ان کی فہرست آپ دے دیں، کوئی رات کو رکنا چاہے اس کی اجازت ہم دیتے ہیں، 10 لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے، گپ شپ لگائیں، سو جائیں۔ یہ چیف جسٹس صاحب نے یہ مکالمہ تھا۔ جو فیصلہ ہے یہ میرے سامنے، اس میں سے بہت سارے نکات تو ریمارک کی صورت میں آ گئے، تو خالی جو کچھ اور نکات ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج فیصلہ کیا دیا عمران خان صاحب کے کیس کے حوالے سے، وہ یہ 3 پیجز کا فیصلہ ہے۔ دی مینر آف ایگزیکیوشن، جس انداز میں سب کچھ ہوا ہے، از انویلڈ ان لافل، یہ کہا سپریم کورٹ نے۔ اور اس سے کیا ہوا، جس انداز سے سب کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں عدالت نے کہا اٹ وائلیٹڈ دی پٹیشنرز رائٹ آف ایکسیس ٹو جسٹس اینڈ سینٹٹی اینڈ سیفٹی آف دا کورٹ۔ اس کا ترجمہ تو نہیں، مفہوم یہ ہے کہ یعنی جس انداز سے عمران خان صاحب کے ساتھ سب کچھ ہوا ہے، اس سے وائلیشن ہوئی ہے عمران خان صاحب کا جو حق ہے، پٹیشنر کا جو حق ہے حصول انصاف کے لیے اس کی، اور اس سے عدالت کا تقدس بھی پامال ہوا ہے۔ اور عمران خان صاحب کے فنڈامنٹل رائٹس، پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 4، آرٹیکل 9، آرٹیکل 10 آرٹیکل 14، اس سب کے تحت ان کے رائٹس متاثر ہوئے خان صاحب کے۔ اور پھر یہ کہا کہ نیب اور اسلام آباد پولیس انشور کرے فل پروف سیکیورٹی عمران خان صاحب کو جب تک کہ کل وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش نہ ہو جائیں۔ اس سیکیورٹی کو مزید ایلیبریٹ بھی کیا انہوں نے فیصلے میں۔ انہوں نے کہا کہ اسی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ہم نے کہا ہے کہ وہ اسی جگہ پر رہیں جہاں پر کل تھے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ he shall be entitled to meet up to 10 guests، 10 مہمانوں سے وہ مل سکتے ہیں۔ These persons، یہ تو 10 لوگ ہیں، shall be allowed to stay with petitioner as long as desired by him، یہ 10 لوگ جب تک ان کے ساتھ چاہیں وہ رہ سکتے ہیں۔ اور کچھ اور نکات بھی تھے اسی حوالے سے۔ اس پر بڑا سخت رد عمل آیا۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا کہا؟ مریم اورنگزیب صاحبہ نے بڑی سخت کی۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹویٹ کیا، کہتی ہیں چیف جسٹس صاحب آپ کو آج قومی خزانے کے، چونکہ انہوں نے کہا نا آپ سے مل کے خوشی وہ سلا، تو
تو کہا آپ کو قومی خزانے کے 60 ارب ہڑپ کرنے والے وارداتی کو مل کر بہت خوشی ہوئی، اور اس سے بھی زیادہ خوشی انہیں اس مجرم کو رہا کر کے ہوئی آپ کو۔ ملک کی اہم ترین اور حساس تنصیبات پر حملوں کے سب سے بڑے ذمہ دار چیف جسٹس ہیں، وہ ایک فتنے کی ڈھال بنے ہوئے ہیں، ملک میں لگی آگ پر تیل چھڑک رہے ہیں۔ اور آگے کہا بہت سخت، آپ چیف جسٹس کا منصب چھوڑ دیں۔ اور وہ ایک آڈیو کے تناظر میں کہہ رہی تھی اپنی ساس کی طرح تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لیں۔ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس طرح سٹنگ چیف جسٹس کے بارے میں اس طرز کے الفاظ اتنے سخت استعمال ہوا۔ یہ ساری کی ساری صورتحال بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کر دیا۔ بات کرتے ہیں مہمانوں سے، پاکستان تحریک انصاف سے کچھ ہی لوگ رہ گئے سارے جیل میں۔ افتخار درانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ آپ آئی ہوپ آپ ہنس رہے ہیں، آئی ہوپ کہ آپ خیریت سے ہی رہیں۔ افتخار درانی صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، ممبر ہیں کور کمیٹی کے۔ شعیب شاہین صاحب آج عدالت میں سپریم کورٹ پاکستان میں تھے، عمران خان صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، وکیل تھے۔ سر بہت شکریہ، مسکرا رہے ہوئی۔ اور ہم ذرا اور بھی لوگوں سے بات کریں گے اسی حوالے سے۔ جہانگیر جدون صاحب بھی ہمارے ساتھ، آپ بھی عدالت میں تھے، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہیں، تو یہ دونوں شخصیات جو ہمارے ساتھ آ جائیں وہ عدالت میں الگ الگ ٹیبلز کی دونوں سائڈ میں موجود تھیں۔ ایک ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، ایک جو ہے وہ یہاں پر لائر تھے عمران خان صاحب کے، اور افتخار درانی صاحب ظاہر عمران خان صاحب کے نمائندے۔ سب کا بہت شکریہ۔ جہانگیر جدون صاحب پہلے آپ بتائیے، یہ تو سیدھا سیدھا یعنی ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کے منافی ایک بات کر دی نا، اس کو ختم کر دیا نا، کہ انہوں نے کہا کہ یہ گرفتاری کا عمل قانونی ہے، سپریم کورٹ نے کہہ دیا غیر قانونی۔ آپ کی انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ یعنی اب کل کی ممکنات کیا ہے؟ یعنی کل صبح کیس لگے گا تو اس میں عدالت کیا یہ بتائے گی کہ گرفتاری قانونی ہے یا نہیں؟ تو وہ تو بتا چکی ہے یہ قانونی ہے، سپریم کورٹ کہہ چکی ہے غیر قانونی ہے، تو کل کیا ہونا ہے یہ ذرا بتا دیں۔ پہلے آپ جہانگیر جدون صاحب، پھر شعیب صاحب بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اب کل جو ہوگا کیس کے میرٹ پہ بیل ڈسکس ہوگی، کیونکہ اس میں اب نوٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ نیب بھی آج موجود تھی وہاں پہ، اور جو عمران خان ہے وہ بھی موجود تھے۔ تو اب دونوں پارٹیوں کو کل 11 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ سنیں گی، اور سٹیٹس یہ ہوگا کہ بیل بیفور اریسٹ ہائی کورٹ کے سامنے ہوگی، اور وہ میرٹ پہ اس کو سن لیں گے میرے خیال۔ اب اس میں انٹرم بیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نہیں تو اس میں ذرا مجھے سمجھائیے گا کہ یعنی اگر میرٹ پہ ڈسکس ہوگا، یعنی یہ ڈسکس ہوگا آسان الفاظ میں کہ نیب ان کی گرفتاری چاہتا ہے، وہ اس پہ ضمانت چاہتے ہیں، یا تو ان کی ضمانت کی استدعا منظور ہو جائے گی اور وہ گھر چلے جائیں گے، یا مسترد ہو جائے گی اور نیب دھر لے گا ان کو۔ یہ صحیح سمرائز کیا میں نے؟ بالکل آپ نے صحیح سمرائز کیا ہے۔ اب اس طرح یہی ہے کہ جو موڈ آف اریسٹ تھا وہ تو ختم ہو گیا ہے۔ اب عمران خان کل آئیں گے، وہ ابھی کسٹڈی میں نہیں ہے پولیس کی، مطلب ایک سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے وہ ان کو پولیس لے کے آ رہی ہے، پروٹیکشن پوائنٹ آف ویو سے۔ اس میں اب جب عمران خان صاحب کی کل گرفتاری یا رہائی جو بھی ہوتا ہے، اور جو گرفتاری یسٹرڈے، ایک ٹمورو کی بات کروں، یسٹرڈے جو ہوئی، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ گزشتہ کل جو گرفتاری ہوئی وہ ان کی ضمانت کی استدعا سے پہلے ہی ہو گئی تھی، اب ان کی ضمانت کی استدعا ایسا ہے فرق کیا ہے؟ کل جو گرفتاری ہوئی ہے وہ وارنٹ آف اریسٹ کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے، جس کو کورٹ نے کہا جی یہ آپ نے جو ود ان دا ہائی کورٹ پریمیسز کیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے جو ہے گرفتاری کو انلیگل قرار دیا گیا کہ جی آپ لیگل نہیں ہے۔ اب کل جو گرفتاری اگر ہونی ہے تو وہ بیل کو سن کے ہوگی۔ اگر ہائی کورٹ کہے گی جی ٹھیک ہے یہ ان کی بیل نہیں بنتی تو نیب اریسٹ کر لیں گے، اگر انہوں نے کہا نہیں جی ان کو بیل کی پروٹیکشن ملنی چاہیے تو وہ گھر چلے جائیں گے۔ اور ہائی کورٹ نے اس سے پہلے بیل کی استدعا نہیں سنی؟ نہیں اس طرح میرٹ پہ نہیں کوئی ڈسکشن۔ ٹھیک ہو گیا۔ شعیب شاہین صاحب آپ ایگزیکٹلی آپ کی بھی یہی انٹرپریٹیشن ہے کہ کل انہی میں سے کوئی ایک صورت ہونی ہے؟ نہیں، میری رائے اس سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ اچھا وہ کیا؟ دیکھیں وہ آئے تھے بیل بیفور اریسٹ لینے کے لیے، صحیح ہے، بیل بیفور اریسٹ لینے کے لیے جب انہوں نے پٹیشن فائل کر دی تو اس پٹیشن کے اوپر ابھی نمبر بھی نہیں لگا تھا، وہ بایو میٹرک ویریفیکیشن کے پروسیس میں تھے، دیٹ واز ناٹ فکس بیفور دی کورٹ۔ اس حد تک تو بات درست ہے۔ صحیح۔ جب یہ فکس ہو جائے گی تو پھر یہ بیل بیفور اریسٹ کا کیس ہوگا۔ اب اس کے اوپر نیب آ کر یہ کہہ سکتی ہے کہ جی ہم جو نوٹس آپ نے ہمیں بھیجنا ہے ہم اس کو ویو آف کرتے ہیں، لیکن ہائی کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے مطابق جب بیل بیفور اریسٹ کی کنفرمیشن کا یا نان کنفرمیشن کا نوٹس ہوگا اور ریکارڈ سارا طلب کیا جائے گا، اس کے بعد جا کر کے ان کے جو میرٹ آف دی کیس ہے اس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ یہ جو بیل بیفور اریسٹ پہلی تاریخ کا کوشچن ہوتا ہے اس پہ میرٹ آف دی کیس ڈسکس نہیں ہوتا۔ میکسیمم یہ ہوگا کہ نیب آ کر کے خود از خود یہ کہہ دے کہ جناب ہم سارا ریکارڈ بھی لے آئے ہیں
اور ہم تیار بھی ہیں اس کیس کو آرگومنٹس کرنے کے لیے. دین اگین اٹ از دی ڈسکریشن آف دی کورٹ, جو کہ عام طور پر یہ روایت ٹریڈیشن پاکستان کی کسی ہائی کورٹ کی نہیں ہے, نہ ہی کسی ڈسٹرکٹ جج کی, نہ کسی ایڈیشنل سیشن جج کی, نہ کسی اسپیشل سینٹرل جج کی, کہ وہ آ کر کے کچی پیشی پہ جو کوئی بھی ملزم پیش ہوتا ہے فار بیل بیفور ارسٹ, اس کی کنفرمیشن والا فیصلہ بھی سیم ڈے. یعنی اگر میں اس کو اسی کو ذرا سمپلیفائی کر لوں تو میں کیا یہ کہہ سکتا ہوں سادہ الفاظ میں, آپ نے لیگل ٹرم بتا دیا, کہ آپ کی رائے ہے کہ عدالت کہے گی اٹ از ٹو ارلی کہ اس کیس میں ان کو اریسٹ کیا جائے, ابھی تو بالکل ابتدائی نوعیت پر ہے, ابھی ٹو ارلی ہے, ابھی ان کو نوٹس جائے. بالکل یہی بات, ایگزیکٹلی بادامی صاحب یہی رائے ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم اس کیس کو سنیں گے, ٹل دین یہ انٹرم اریسٹ فنڈامنٹل رائٹ اور بنیادی حق ہوتا ہے, وہ دے دیا جاتا ہے, بیکاز سم ون ہو ہیز سرنڈر بیفور دی کورٹ, ہی از ان دی کسٹڈی آف دی کورٹ, اور کورٹ پھر اس کو مچلکہ جمع کرانے کی اجازت اگر آپ دے دیتے مجھے نہیں ہیں. معلوم اس پرٹیکولر کیس میں القادر والے میں آپ کتنی حد تک آپ کی معاونت یا رائے ہے یا معلومات, یعنی مجھے نہیں معلوم, تو ایجوکیٹ کیجیے گا, کہ چونکہ نیب اس میں یہ کہہ رہا ہے نا کہ بھائی, یعنی تاثر یہی دے رہا ہے نا کہ بھائی یہ ہم تو بہت عرصے سے اس کو وہ کر رہے ہیں, خان صاحب کی طرف تو کوئی جواب ہی نہیں آ رہا, تو دیٹس وائی اٹس دا رائٹ ٹائم کہ ہم ان کی اریسٹ کی طرف جائیں. تو اگر آپ اس کیس میں معاونت آپ کی شامل ہے تو آپ بتائیے. آج نہیں بادامی صاحب, آج یہ معاملہ کلیئر ہو گیا. کورٹ نے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیں جی کب نوٹس بھیجا اور کتنے نوٹسز بھیجے. انہوں نے تسلیم کیا کہ انکوائری سٹیج پہ ہم نے صرف ایک نوٹس بھیجا, اور انکوائری سٹیج پہ جب یہ انویسٹیگیشن میں تبدیل ہوگی, سیکشن 18 کے تحت ان کو انکوائری رپورٹ کی کاپی دی جائے گی ملزم کو. پھر سیکشن 24 جس دیتا ہے کہ اریسٹ آف دی وارنٹ کیسے ہوگا اور کیسے گرفتاری ہوگی. وہ یہ کہتا ہے کہ انویسٹیگیشن میں تبدیل ہونے کے بعد ریپیٹڈ نوٹسز بھیجے گئے ہوں ملزم کو, اور وہ نہ آئے اور نہ جواب دے, ریپیٹڈ نوٹسز, کوئی نوٹس نہیں بھیجا انہوں نے, صحیح ہے. اچھا, تب وارنٹ آف اریسٹ جاری ہوگا, ویسے نہیں بنتا. اور کل جو ہے وہ کل کون سماعت کرے گا, اس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کریں گے, چونکہ کسی بھی کورٹ کا چیف جسٹس ہی بینچ بناتا ہے. یہی ہے شعیب صاحب؟ نہیں, اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ڈی بی کا فیصلہ ہوگا, کیونکہ نیب جس کیس میں نیب کا کیس ہو تو وہ ہمیشہ ڈویژن بینچ سنا کرتا ہے, یعنی دو معزز جج صاحب بیٹھیں گے. اس میں اب ڈسکریشن ہے چیف جسٹس صاحب کی کہ وہ چاہیں تو خود بیٹھیں اور چاہیں تو ایک اور جج صاحب ساتھ بٹھائیں, یا زیادہ امکان یہ ہے کیونکہ وہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے تھے اور انہوں نے اس کو قانونی تصور کر کے ڈکلریشن دے دی تھی, اس لیے مناسب نہیں ہوگا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ دوبارہ جو بینچ بنائیں اس بینچ میں از خود اپنے آپ کو بھی بیچ میں شامل کر لیں, وہ مناسب نہیں ہوگا. وہ ٹرانسپیرنسی آپ اپنی ویسی رائے دے رہے ہیں, اب ایسے وکیل عمران خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کل کورٹ میں یہ کہیں گے کہ سر آپ مہربانی کریں, آپ کا مائنڈ آ چکا ہے. میں بطور وکیل عمران خان کے یہ بات نہیں کر رہا, وہ تو ظاہر ہے کل پتہ چلے گا. آپ اپنی رائے دے رہے ہیں, اب ہو سکتا ہے کل عمران خان صاحب کے وکیل کورٹ میں کہیں ہوتا ہے نہ کہیں. صحیح نہیں, یہ میں پرنسپلز کی بات کر رہا ہوں, پرنسپلز کی. ٹھیک ہے, جب کوئی جج اپنا مائنڈ اگر مجھے اجازت دے, ٹھیک ہو گیا, یہ لیگل بات ہو گئی. میں ذرا یہ تحریک انصاف کے جانے سے پہلے ذرا گورنمنٹ کی سائڈ سے بھی قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کی. السلام علیکم قاہرہ صاحب. جی وعلیکم السلام بادامی صاحب. سر شکریہ وقت دینے کا. کیا لگتا ہے یہ اس پر بہت خاصا برا منایا ہے گورنمنٹ نے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے, کہ آج کے اس فیصلے پر وجہ؟ بادامی صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وکیل تو نہیں ہوں, لیکن میری دانش میں یا میرے علم کے مطابق پاکستان کی تاریخ میں آج ایک انوکھا واقعہ ہوا ہے. وہ کیا؟ ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ ہوا تھا, اچھا ہوا, برا ہوا, ٹھیک ہوا, غلط ہوا, اس کے اوپر اپیل ہو سکتی ہے. اپیل بڑی جلدی میں بھی سنی جا سکتی ہے, عدالت نے سن لی. اوکے, عدالت نے سن کے جو اس وقت ملک کی انوائرمنٹ ہے کہ ایک طرف حکومتی اتحاد ہے جو چیف جسٹس صاحب پہ, پارلیمان کے اندر موجود ساری جماعتیں, وہ چیف جسٹس صاحب اور ان کے بینچ کے اوپر اعتراضات کھل کے بیان کر چکے ہیں, عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں, اور ان کو خان صاحب کے ساتھ الائن کر چکے ہیں. دوسری طرف خان صاحب ہیں جو 2 دن پہلے عدلیہ کے حق میں نہیں, سپریم کورٹ کے حق میں نہیں, چیف جسٹس صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کا جلوس نکالتے ہیں پورے ملک کے اندر.
اور چیف جسٹس صاحب اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کرتے, رجسٹرار آف دا سپریم کورٹ ان کو نہیں کہتے کہ بھائی ہمارا نام نہ استعمال کریں, آپ ہمارے ساتھ تعلق رکھیں, ہم نیوٹرل ہیں. وہ اس کو آن کر جاتے ہیں خاموشی سے. اور آج جب خان صاحب کو بلایا جاتا ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ اپیل کے اندر سپریم کورٹ ایک بندے کو بلائے, اور وہ بھی اس ماحول میں بلائے جو اس وقت ملک کے اندر ہے, اور ان کو بلا کے کہے کہ جناب آپ کو مل کے بہت خوشی ہوئی. قاہرہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ کوئی سیاسی رہنما اس طرح احاطہ عدالت سے گرفتار کیا جائے. جو حنیف عباسی صاحب یا شرجیل صاحب کی مثالیں دی جاتی ہیں وہ ان کو کنوکشن ہو گئی تھی. حنیف عباسی کی مثال نہیں دینے لگا, میں آپ کو کس کس کی مثالیں, اس ملک کے اندر کیا کیا اس سے بدنما کیا کیا کام نہیں ہوئے. یہ کون سا ایسا کام بڑا ہو گیا تھا بھائی؟ عدالت کے اندر سے اگر بندہ پکڑا گیا تو اسی عدالت کے چیف جسٹس نے آئی جی اسلام آباد کو, ہوم سیکرٹری یعنی انٹیریئر سیکرٹری کو اور متعلقہ لوگوں کو سننے کے بعد فیصلہ دیا کہ یہ گرفتاری درست ہوئی ہے. یہ کوئی حکومت کا فیصلہ تو نہیں تھا نا بادامی صاحب, اس عدالت کا فیصلہ تھا جہاں سے گرفتاری ہوئی ہے. چلے کوئی بات نہیں ہے, ایون دین یہ عدالت کا, یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے کہ وہ ٹھیک ہے. اچھا آپ کا نقطہ قاہرہ صاحب مجھے بتایا نا, ابھی چیف جسٹس آف پاکستان نے فیصلہ دیا ہے مجھے ایک منٹ وسیم, ایک منٹ. جی جی, چیف جسٹس صاحب کو کیا یہ حق حاصل ہے کہ ایک ایسے بندے کو بلا کے جو ان کے حق میں یوم یکجہتی منا رہا ہے, جلوس نکال رہا ہے, اس کا کیس سنیں اور کہیں کہ جناب آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہے, اور اس کے لیے جو باقی باتیں جو تعریفیں ہوئی ہیں عدالت کی طرف سے وہ آپ بہتر جانتے ہیں, مجھے بیان کرنے کی شاید. اچھا یہ میں پوچھتا ہوں لیگل ایکسپرٹ سے کہ آپ کا نقطہ کتنا, لیکن ایک تو ہے کہ وہ کہہ چکے ہیں, بیان دے چکے ہیں کہ بھئی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ سے کنٹروورسی ہو رہی ہے تو میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا, اس کا میں ورت نہیں ہوں, اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے حامی ہیں تو آپ یہ نہ کہیے. بیان تو وہ دے چکے ہیں چیف جسٹس صاحب. کب دیا جی؟ یہ انہوں نے جب وہ خطاب تھا نا, جب فلیٹیز ہوٹل لاہور میں کوئی تقریب تھی. یوم یکجہتی ہے, چیف جسٹس کے بعد کی بات کر رہا ہوں وسیم. ہاں ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا, وہ ٹائم لائن کے اعتبار سے بیان پہلے دیا, ٹھیک ہے. لیکن قاہرہ صاحب سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب آج کل بالکل وہ کہیں گے, اور آج تو باقاعدہ اس پہ آڈیو آ گئی نا, یہ تو واضح ہو گئی, آپ نے بھی سن لی, میں نے بھی سن لی, ساری قوم نے سن لی کہ عمران خان صاحب کے وکیل جو کہہ رہے ہیں کہ کل یہ ہوگا, اور بالکل ہوگا. ان وکیل صاحب سے ہم بات کریں گے تھوڑی دیر بعد. وہ کہتے ہیں میرا تجزیہ ہے یار, میں نے اتنے عرصے کام کیا ہے یہاں پہ. تجزیے کی بات نہیں ہے, وہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا. اچھا چلے, تجزیہ یہ ہوتا ہے نا کہ یار میرے خیال میں یہ ہوگا. سوال یہ ہے وسیم کہ اگر یہ اصول کے طور پہ کہا جائے گا تو یہ اصول کیا چیف جسٹس صاحب پہ لاگو نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو اس کیس سے الگ کر لیتے؟ یہ میں پوچھتا ہوں. بالکل, مجھے آپ ایک بات اور بتائیے, بالکل یہ سوال میں اٹھاؤں گا, لیکن یہ مجھے آپ بتائیے قاہرہ صاحب, وہی چیف جسٹس صاحب کہ جنہوں نے رات کو عدالت لگائی, وہ بھی انپریسیڈنٹڈ تھا, جس کی وجہ سے خان صاحب کو گھر جانا پڑا, ان کی گورنمنٹ چلی گئی, آپ کو آج اسی چیف جسٹس پر شک ہو رہا ہے کہ یہ خان صاحب سے ملے میں؟ آج تو وسیم مجھے یہ لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اللہ کرتا وہ فیصلہ نہ کرتے. وہ جو قوم پہ احسان گنایا جا رہا ہے, عدالت کی طرف سے بھی احسان جتایا جا رہا ہے, جتنی بلیڈ ننگی جارحیت وہ تھی, اگر اس کے اوپر عدالت کے سارے جج صاحبان چیف جسٹس صاحب کے گھر پہنچے اور انہوں نے اپنے کنسرن کا اظہار کیا, اور اس کے بعد چیف جسٹس صاحب 5 رکنی بینچ پہ بیٹھ کے اس فیصلے کو سیٹ اسائڈ کرتے, اللہ کرتا نہ کرتے وہ احسان تھا, نہ کرتے تو خان صاحب گھر نہ جاتے, نہ جاتے, ہم پہ احسان حکومت میں نہ ہوتے, یہ جو نہ ہوتے, لیکن ہم پہ یہ جو احسان کسایا جا رہا ہے, اگر وہ احسان تھا تو نہ ہوتا. تو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے, انہوں نے کب کہا کہ ہم نے احسان کیا ہے؟ وہ کہا انہوں نے کب کہا؟ آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ کہہ رہے ہیں احسان کیا. نہیں, میں نے بھی کب کہا, میں کہہ رہا ہوں, میں ان کے باعث پہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ ان کے اس ایکٹ کی وجہ سے خان صاحب کو گھر جانا پڑا. خان صاحب تنقید کرتے رہے ان پہ کہ میں نے ایسا کیا کیا تھا. آج ہم کو ان کی نیت پہ شک ہو رہا ہے. عدالت میں کہا گیا, تم سے پہلے عدالت نے کہا, ہم ہی تھے جنہوں نے وہ فیصلہ کیا تھا, عدالت نے بھی احسان جتایا تھا. حوالہ دینے میں اور احسان جتانے میں فرق ہے. نہیں, احسان جتایا جاتا ہے نا طریقے. میں کہہ رہا ہوں اگر ان کا باعث ہوتا فار عمران خان کرنا تمہارا بھی کاروبار ہے, میرا بھی کاروبار ہے, چھوڑو اس کو, یہ بات نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ احسان جتانے کے بڑے طریقے ہوتے ہیں. جتا دیا گیا, ہم نے مان لیا, وہ اوکے جی, لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا خیال ہے کہ جس طرح واضح طور پہ کھل کے سامنے سے ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں, یہ آڈیو لیکس بھی آ گئی, عدالت کا رویہ بھی آ گیا, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی آ گیا, اور اس کے باوجود انپریسیڈنٹڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو 23 کروڑ عوام آپ کا انتظار کر رہی ہے.
پوائنٹ ٹیکنگ. تھینک یو. قمر زمان کہہ رہا صاحب کی رائے آپ نے سنی, بہت شکریہ. یہ اس پہ کہیے افتخار دورانی یاسین کی بات ہو گئی تو پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں ہم کہ یہ بڑا مزیدار ہے. ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں دکھاتا کہ کیسے چیف جسٹس صاحب نے رات کو عدالت لگائی, تب کیسے نون لیگ اور پی ڈی ایم کہہ رہی تھی کہ زبردست بہترین کام, اور کیسے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ یار ہم کوئی چور تھے, ہم کوئی مجرم نہیں, کیوں عدالت لگائی ہے. اور پھر آج جب یہ والا آیا ہے تو کیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہترین زندہ باد, اور نون لیگ والے جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں. اب سوال جو کائرہ صاحب کا تھا اس پر آپ کیا کہیے گا, اس میں میں لیگل اوپینین شعیب صاحب اور ان سے پوچھتا ہوں جدون صاحب سے, لیکن کہ بھائی آپ بھی جب ان کا باقاعدہ نام اور منصب کا لے کے پورے دن مناتے ہیں تو ایک تاثر آپ نہیں بنا دیتے کہ یار یہ تو کوئی ہماری سائڈ پر ہے, چاہے وہ نہ ہو, لیکن یہ جب آپ کہتے ہیں چیف جسٹس کے حق میں ریلیاں نکالو یہ کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے قائرہ صاحب کو جب سے نا یہ عہدہ ملا ہے ان کی گفتگو میں نا وہ وزن نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا. انفارچونیٹلی چلے گئے تو تھوڑے ہوتے تو آپ بات, چلے ٹھیک ہے آپ بتائیے. جی میں بہت قدر کرتا ہوں. ہم نے کبھی بھی چیف جسٹس کی ریلی نہیں نکالی. میں میڈیا دیکھتا ہوں, یہ عدلیہ کے لیے ہم نے جنرلی نکالی, رول آف لا کے لیے. اس کی جو کیمپین تھی وہ رول آف لا کے لیے, کیونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ رول آف لا کے لیے, نام ہی انصاف کی تحریک ہے, وہ ہم کرتے رہتے ہیں. بیانات تو ہے نا, وہی ہم صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, ہمیں چیف جسٹس کا ساتھ دینا, بیانات عدلیہ کے ساتھ عدلیہ کے ساتھ ہم کرتے ہیں. آج بھی میں ان کا شکر گزار ہوں. دیکھیں یہ تو ان کے دکھ یہ ہے کہ عوام جو ہے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. آج میں جو آگ برس رہی تھی مریم اورنگزیب, جن کا کوئی لینگویج لیول نہیں رہا, اور انفارچونیٹلی انفارمیشن منسٹر ہے ہماری, جس طرح انہوں نے دھمکایا وہ بڑا آبویس ہو گیا ہے. ہاں نہیں وہ تو بڑا ہی. بتاوی صاحب میں آپ کو بتاؤں, یہ کیس جب کورٹ میں جائے گا وہ تو ہوگا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو یونیورسٹی بنی ہوئی ہے یہاں پہ آیا کوئی گیا ہے؟ میں گیا ہوں, ہمارا جو رپورٹر ہے عبد القادر جو ہے ARY کا, وہ بھی گیا ہوا میرے ساتھ. وہ 15,000 روپے کی زمین ہے کنال, وہاں پہ بنجر زمین تھی وہاں پہ, اور انہوں نے زمین دے دی. ایک کیبنٹ ڈیسیجن آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ پیسے جو ہیں آپ جو ہے ایک گورنمنٹ ہیڈ کی بجائے دوسرے گورنمنٹ ہیڈ میں جمع کرا دیں. کیبنٹ انڈیمنیفائڈ ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس انڈیمنیفیکیشن کے اوپر انہوں نے کیس بنایا. مجھے دکھ اس بات پہ ہوا کہ ایک سیاسی ورکر آیا, ایک سیاسی جو ہمارا لیڈر ہے پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر, امہ کا لیڈر جو ہے عمران خان, اس کے اوپر تشدد کیا انہوں نے. رینجر والوں نے اس کے سر میں ڈنڈے مارے ہیں, کیلیں ماری ہوئی ہیں اس کو زخمی تان کے اوپر, اس کو رات کو سونے نہیں دیا. کسی ایک شخص فرد واحد نے انہوں نے کنڈیم کیا اس چیز کو. میں نے ابھی علی اوان نے مجھے ویڈیو دی, میں نے ٹویٹ بھی کی ہوئی ہے, وہ ویڈیو دیکھیں. آیا آپ کو لگتا ہے اس کی لینگویج, میں نے لکھا ٹویٹ میں نے کہا یہ کورٹ آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں, یہ بدلہ لیا جا رہا ہے, اینیموسٹی نظر آ رہی ہے. ان کی لینگویج اور ایگریشن دیکھیں, جیسے عمران خان سے بدلہ لیا جا رہا ہے. یہاں پہ کوئی فرد واحد ایک سیاسی بندہ مجھے بتا دیں جس نے کنڈیم کیا. آیا عمران خان انسان نہیں ہے, وہ کوئی انڈیا کا بندہ ہے, وہ اس ملک کا لیڈر نہیں ہے, مطلب انسانیت کہاں چلی گئی؟ اس بیہیویئر کو تو ہونی چاہیے, مطلب صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا یہ آپ نے بتایا وہاں گئے تو چلے, یہ ویسے بتائیے چل اپنے باپ کی وہاں بات چھیڑی آپ نے, تو یہ القادر یونیورسٹی آپ کہہ رہے ہیں کوئی زمین یعنی کوئی تقریباً کتنے 500 ایکڑ پر ہے, تقریباً 450 ایکڑ پہ اس پہ یہ ایک بنجر زمین ہے, وہاں پہ پانی بھی نہیں ہے اور سگنل بھی نہیں ہے. وہاں پہ ایک ٹاور لگایا گیا بچوں کو پڑھانے کے لیے. کتنے ورق کی زمین ہے تقریباً, کیا ہے یہ؟ میں تو حیران ہوں کہ یہ پوری قوم جو ہے, میں نے کہ بیسک ہیومن انٹیلیجنس کو نا یہ PDM والے چیلنج کر لیتے ہیں. وہ کوئی 60 ارب روپے کہہ رہی ہے, وہ جو ہے ٹوٹل ملا کے 1 کروڑ روپے کی زمین نہیں ہے. وہ آپ کہہ رہے ہیں 1 کروڑ کی زمین نہیں ہے, اور جا کے دیکھ لیں, آپ کسی سے پوچھ لیں زمین دیکھ لیں یار. مطلب آپ بیسک ہیومن انٹیلیجنس کو چیلنج کر رہے ہیں. وہ زمین ویلفیئر ورک کے لیے دی گئی ہے, اور مزے کی بات ہی ہے. اور اگر آپ کی ہے معلومات بتائیے, کیونکہ وہاں پر یہ ہے کہ جناب وہ اتنا بڑا اسٹرکچر بنایا ہوا ہے, پڑھتے 37-38 بچے وہاں پہ, یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے فیکچولی؟ نہیں 37-38 نہیں, 125 بچہ پڑھتا ہے, 90% اسکالرشپ ہے. آپ ضرور جائیں بیکاز آپ کا انٹرسٹ ہے, آپ پروگرام کرتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن. انہوں نے کیا ہوا ہے وہاں پہ کہ جو ہماری دینی تعلیم ہے, میں مل چکا ہوں ان کے جو ڈین ہے ان سے مل چکا ہوں, میری تفصیلی ملاقات ہے میری ان کے ڈین سے. اچھا اس کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور دنیا کے اسکالر آ رہے ہیں. دیکھیں عمران خان نے نا ایک بات کی تھی جو اسلامی سربراہی کانفرنس تھی, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اوپر پورا تھیسس ہو سکتا ہے. اس نے کہا کہ جو آپ کی مسلم امہ ہے اس نے صرف ٹیریٹوریل پروٹیکشن نہیں کرنی ہے OIC نے, یو ہیو ٹو پروٹیکٹ مسلم ویلیوز. یہ ویژن ہے اس لیڈر کا, عمران خان کا. اور یہ جو ہے بیوقوف لوگ, نہ ان کا ذہن ہے, نہ ان کا عقل ہے, نہ انہوں نے کبھی زندگی میں کتاب پڑھی ہوئی ہے,
اس یونیورسٹی کے پیچھے پڑے دورانی ہیں، صاحب بچوں ٹھیک کے ہو پیچھے پوائنٹ پڑے ٹیکن ہیں۔ بٹ دوران جس طرح یہ ایگزیکیوٹ ہوا دورانی صاحب، جیسا کل واؤڈا صاحب نے کہا کہ میں نے اس وقت کہا تھا، وہ کہتے ہیں کیبنٹ سیکرٹری سے کنفرم کریں، کنفرم تو ویسے ہی ہو سکتا ہے، چونکہ کہتے ہیں فواد نے بھی یہ کہا، شیریں مداری صاحبہ نے بھی کہا، فواد صاحب نے، کہ سر یہ اس طرح ایک سیلڈ انویلپ کر کے آپ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، کابینہ کو دکھائے بغیر اس چیز کا فیصلہ لے رہے ہیں، یہ گلے پڑ جائے گا، نیب کیس ہے یہ، تو یہ بڑے مشکوک انداز سے نہیں ہوا یہ کام؟ فیصل واڈا ویسی سنسنی کریٹ کر دیتا ہے، کیبنٹ ویسے انڈیمنیفائڈ ہے، ابھی کیبنٹ اس کو ریڈو کر دے، دوبارہ اس کو چینج کر دے، کیس کیا ہے یہ کہ جی وہ آپ تو نے فیصل تو جو اتنے کہہ رہے ہیں، وہ پیسے تو جو کہہ رہے ہے ہیں وہ کنفرم کر لو یار کہ میں نے کہا ہے نہیں کہا ہے، وہ تو فواد صاحب سے کنفرم ہو سکتا ہے، شیریں مداری صاحبہ سے کنفرم ہو سکتا ہے۔ فیصل واڈا آتا ہے یہاں سنسنی پھیلانے کے لیے آ جاتا ہے، یار کیبنٹ ڈیسیجن انڈیمنیفائڈ ہے، یہ دو اعلیٰ وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، انڈیمنیفائڈ ڈیسیجن ہے، آج کیبنٹ انڈو کر دے کہ جی اکاؤنٹ اے سے اکاؤنٹ بی میں ٹرانسفر کر دے، چلو عمران خان پوائنٹ، پیسے مجھے ایک ڈالنے بریک کے لینے دیں، ٹھیک ہے، ایک ذرا خبریں بھی آ رہی ہیں، ایک مجھے بریک لینے دیں، ہم آتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر، آج کے دن کی ایک اور ڈیولپمنٹ آپ نے دیکھی ہے، جس کا بھی قمر زمان کہہ رہے تھے، حوالہ بھی دے رہے تھے، خواجہ طارق رحیم صاحب کی گفتگو کورٹ رپورٹر سے جناب عبدالقیوم صدیقی صاحب سے، اس میں کہہ رہا تھا کہ وہ ایک تجزیہ ہے، لیکن ہوا ایگزیکٹلی وہی جنہوں نے کہا تھا، وہ کیا تھا پہلے ذرا سنیں، پھر خواجہ طارق رحیم صاحب خود ہمارے ساتھ ہیں لائن پہ موجود، اور یہ لائن بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، لیکن ظاہر یہ تو آن ایئر ہو جائے گا، اس میں مسئلہ نہیں ہے، ذرا پہلے سنائیں خواجہ طارق رحیم صاحب اور قیوم صدیقی صاحب کیا بات کر رہے تھے، دکھائیں ذرا۔ ٹھیک ہے آپ کا جی کچھ بھی نہیں، بس بلایا نہیں ہے آپ کے عمران خان کو لے کے آرڈر ہوئے گا کہ goes back to the high court. وہی protective bail till tomorrow. اور چیک کرے گا چیف جسٹس پر، چیف جسٹس پہ objection کرے گا، چیف جسٹس خود ہی نہیں چھوڑے گا، وہ مارک کر دے گا ان کیانی نو، موسم کیانی نو، موسم کیانی بیل کر دے بہت زیادہ۔ ہاں جی، اور گل کر رہا ہوں، طارق رحیم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک، آپ بتائیے۔ الحمدللہ سر، ویری پریسائز جو کہا وہی ہوا، مطلب کیا یہ معلومات تھی، تجزیہ تھا؟ تجزیہ آپ دیکھو یاد بتائیں، تھوڑا آواز پر 55 سال کا کچھ تجربہ تو ہوتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، لیکن بڑا اسپیسیفک کہ وہ وہاں چلے جائیں گے، اور اچھا آپ کے خیال میں آپ کا تجزیہ کل بھی پایا تکمیل کو پہنچے گا انشاءاللہ، جو آپ جس طرح آپ نے کہا وہی ہوگا؟ نہیں دیکھیں نا، میری بات سنیں، کل تو بڑا آسان معاملہ ہے، یہ پروٹیکٹیو بیل لینے جا رہا ہے نا عمران، جی جی، تو پروٹیکٹیو بیل آپ بھی جانتے ہیں وہ تو ایک ایکسیپشن تو نہیں ہوتی، وہ تو رائٹ ہوتا ہے، اور وہ کورٹ یہی کہے گی کہ آپ جو کمپیٹنٹ کورٹ ہے اور نئے لا کے تحت امینڈمنٹ جو یہ نیب لا میں عمران کو جو ریلیونٹ ہے اکاؤنٹیبلٹی کوڈ، وہاں جانا پڑے گا۔ تو لیکن آپ کی مطلب ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت سارے جج ہیں، یہ آپ کا تجزیہ ہے کہ محسن کیانی صاحب کے پاس ہی لگے گا کیس؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ سینئر جج وہ ہے، اس کے پاس جا سکتا ہے، اگر چیف جسٹس چاہے تو کسی اور جج کو بھی مارک کر سکتے ہیں، مگر میرا تجزیہ یہ ہے کہ امپورٹنٹ آدمی ہے عمران تو، اور کرمنل کیسز جا رہے ہیں محسن کے پاس، اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کے پاس جائے گا، اگر نہیں بھی گیا تو کسی جج کے پاس بھی چلا جائے، پروٹیکٹیو بیل تو ایز اے رائٹ ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے لائر، ان سے پوچھ لیجیے۔ جی، شعیب شاہین صاحب کہتے ہیں ان کو تو کوئی شک نہیں، یعنی ان کے الفاظ ہی نہیں تھے، لیکن خلاصہ ہی تو ان کی بات کا کہ ان کو کوئی شک نہیں ہے کہ کل گرفتاری نہیں ہوتی کسی بھی صورت، کیونکہ ابھی اٹ از ٹو ارلی کہ اس کیس میں اریسٹ کیا جائے عمران خان صاحب کو۔ آپ کی بھی رائے یہی ہے؟ اس کیس میں تو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا، باقی میں نہیں کہہ سکتا، میں آئی ایم شیور کہ جو اتنے کیس انہوں نے پچھلے 2-3 دنوں میں کیے ہوئے ہیں، اس کے جو عمران کے وکلاء ہیں ضرور وہ اس کے متعلق بھی کوئی نہ کوئی آرڈر لینے کی کوشش کریں گے، شاید شاہین خود بھی کر لے۔ لیکن اب کل کی حد تک آپ کو یقین ہے کہ عدالت کا کوئی بھی اچھا کل سے پہلے بتا دیں، آپ کے خیال میں خود چیف جسٹس صاحب کو اس بینچ میں اگر وہ بیٹھیں گے تو یہ ایک عدالتی نظیر کے خلاف کوئی بات ہوگی ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیٹھ سکتے، مگر وہ اپنا مائنڈ دے چکے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ وہ ایک مائنڈ دے چکے ہیں ایک ہی چیز کے اوپر، تو وہ ان کا بیٹھنا شاید تو کتنا مناسب نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو سر یہ مطلب یہ ایسا ہی تھا کہ وہ قیوم صدیقی صاحب وہ آپ کے ایک دوست ہیں اور آپ ویسے ہی اپنی رائے شیئر کر رہے تھے اور وہ ریکارڈ ہو گیا ہے؟ دیکھو، قیوم صدیقی میں جانتا ہوں آج سے کوئی 20-25 برس سے پہلے، یہ افتخار کے زمانے میں بہت زیادہ کیسز کرتا تھا، تو یہ وہاں جو رپورٹ کیا کرتا تھا۔ قیوم صدیقی عقلمند آدمی ہے، وہ ایک فون پہ بات ہو رہی ہے، ایک تجزیہ میں نے دیا ہے، میں نے تجزیہ میں 4 بجے دیا ہوگا،
اور ابراہیم صاحب اگر آپ نے سنے ہوتے ریمارکس جو شروع میں کیے ہیں اطہر من اللہ وغیرہ نے وہ تو بڑے کلیئر تھے نا. اور اب میں ایک اور بات بتا دوں, آپ کے یہ اپنا زاہد کے 1994 سپریم کورٹ ملٹی ریویو کی ججمنٹ ہے, ایک اور ججمنٹ ہے جہاں پہ وہ ہارس ٹین مل کے بندے کو انہوں نے پکڑنے کی کوشش کی تھی سپریم کورٹ کے کار پاس میں. تو یہ ساری چیزیں وہاں مثالیں موجود ہیں. تو کوئی بھی وکیل کسی بھی لیول کا ہوگا تو وہ یہ سمجھے گا. اور آج کا تو مجھے کریڈٹ دے کہ میں اتنے سال پریکٹس کر چکا ہوں, 76 سے سپریم کورٹ میں پریکٹس کر رہا ہوں, تو اتنا تو مجھے پتا ہے نا. صحیح ہے. اور یہ اس سے پہلے آپ کی ثاقب نثار صاحب سے گفتگو اور یہ تو یہ سب بلکہ اگر لوگ یہ جاننا چاہیں ظاہر ہے ہم تو سارے جانتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے میری ثاقب نثار سے گفتگو سنی؟ ہاں اب یار ہر بار یاد نہیں رہی, میں نے سنی, بلکہ اس میں میری ثاقب نثار صاحب سے تفصیلی بات بھی ہوئی. اچھا آپ لوگ غور سے سنے, میں نے کسی کا نام لیا ہے؟ ہاں نہیں, آپ مریم صاحبہ کے حوالے سے ایک بات ہو رہی ہے. نہیں بتائیے, میں نے مریم کا نام لیا. ہاں لیکن بڑا واضح ہے کہ ان کی بات ہی ہو رہی ہے یا کسی اور کی بات ہو رہی ہے. پھر آپ دیکھو جی, سوچیے اگر کوئی کہے کہ آج بہن مجھے مار سے, میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. مریم بی بی اب تو ہماری آپ سے بات ہو رہی ہے نا, آپ بتا دیجیے انہیں کی بات, اگر آپ بتانا چاہیں تو ظاہر آپ کی پرائیویٹ گفتگو ہے, آپ بتانا چاہیں. اب میں یہ بھی بتا دوں بدامی کہ مریم کا کیس جب میرے پاس بھیجا گیا نیب کی طرف سے تو میں نے واپس کر دیا. میں اس قسم کے سیاسی کیس لینے کا قائل نہیں. میں کسی سیاستدان کو پروسیکیوٹ کرنے کا بالکل قائل نہیں ہوں, کیونکہ میں خود سیاست میں ہوں, تو میں کیوں کروں. البتہ میں اگر کوئی سیاستدان ہے جس کو میں ڈیفینڈ کرنا ہوں, جیسے عمران نے مجھے کہا, تو میں ضرور ڈیفینڈ کروں گا. یعنی آپ اس منطق کے تحت آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی جو ہوا وہ مناسب نہیں ہوا؟ وہ دیکھیے, اگر نواز شریف کا کیس میرے پاس آتا ہو تو میں کیس کی نوعیت دیکھ کے کہہ سکتا ہوں نا, اس کے بغیر تو نہیں کہہ سکتا. تجزیہ کیا آپ کا تجزیہ بڑا پریسائز ہوتا ہے نا, تجزیہ کیا آپ کا, وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا یا ٹھیک تھا؟ آپ کو مطلب مجھے اس پہ داد دیجیے کہ جو تجزیہ میں نے دیا وہ بڑا صحیح نہیں. میں آپ کے تجزیے کا فین ہوں گا, تبھی تو میں تجزیے در تجزیے چاہ رہا ہوں آپ کے, چونکہ اتنا پریسائز تجزیہ آپ کا, داد سے ایک قدم آگے بڑھ گیا ہوں, فین ہوں آپ کے تجزیے کا. نہیں بس دیکھیے بدامی سے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. وہ ریمارکس ہی ایسے تھے ججز کے شروع میں, انہوں نے آتے سارے یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ ہم جب کورٹ کے اندر آپ سرنڈر کرتے ہیں کوئی بندہ اور وہاں سے آپ نہیں پکڑ سکتے, اور جس طریقے سے پکڑا گیا ہے وہ بھی غلط ہے. صحیح. وہ تو جب یہ ابھی سپریم کورٹ میں کیس نہیں گیا تھا تو ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ طریقہ غلط استعمال کیا گیا. آخری بات, قیوم صدیقی یہ کہتے ہیں, ابھی انہوں نے کہا ہے شاہزیب خاندان صاحب کے پروگرام میں کہ طارق صاحب نے مجھ سے یہ بھی کہا, اور انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ کوئی آف دا ریکارڈ گفتگو نہیں تھی, انہوں نے مجھ سے پابند نہیں کیا طارق رحیم صاحب نے کہ میں گفتگو نہ بتاؤں, اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ایک اور پیش گوئی بھی کی, اور وہ یہ کہ پیر کو جو کہ 14 مئی ہوگی, جو کہ الیکشن کی ڈیٹ ہے اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ, جی ہاں نہیں اتوار ہے 14 مئی, کہ 14 مئی کو یا پیر کو جب عدالت کھلے گی توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوگا. یہ کہا آپ نے. میں یہ نہیں کہا, دیکھیے میں یہ تو خیر نہیں ہے اس میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر توہین عدالت کا کیس لگا 14 کو, تو آپ سمجھ لیجیے وہ سنڈے ہے, اگر 15 کو 16 کو جب بھی کیس لگا, اگر عدالت کا حکم نہیں مانا گیا, چاہے وہ الیکشن کمشنر ہے, چیف الیکشن کمشنر ہے, اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے یا فائنانس سیکرٹری ہے, اگر اس نے حکم نہیں مانا اور کوئی اس کی ایکسپلینیشن نہیں ہے, تو پھر تو آرٹیکل 204 لگتا ہے. وزیر اعظم میں بھی توہین عدالت لگ سکتی ہے اس ضمن میں. میں سمجھتا کہ وہ اس اسٹیج پہ ہو, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے آرڈر دیا تھا اسٹیٹ بینک کے گورنر کو, انہوں نے آرڈر دیا تھا فائنانس سیکرٹری کو, تو میں وہاں تک تو ڈیفینیٹلی کہہ سکتا ہوں, چیف الیکشن کمشنر کو بھی دیا تھا. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو, بہت شکریہ خواجہ طارق رحیم, بہت شکریہ, بہت نوازی خواجہ طارق رحیم. آج آپ ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں. جدون صاحب بس آپ سے ایک آخری ایک سوال, آپ نے جانا یہ سر, یہ بتائیے آپ کی اس پر کیا اوپینین ہے جو کہا شعیب شاہین صاحب نے, خواجہ طارق رحیم صاحب نے بھی, کہ چیف جسٹس آف پاکستان, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, وہ تو اپنا ایک واضح مائنڈ بتا چکے ہیں, تو اس لیے ان کا کل بیٹھنا جو ہے وہ عدالتی نظیر کے خلاف ہوگا. نہیں, وہ اپنا بیل کے میرٹ پہ انہوں نے نہیں بتایا. دیکھیں یہ صرف یہ ایشو تھا کہ اریسٹ لیگل ہے یا نہیں لیگل ہے. اریسٹ کی حد تک انہوں نے بتایا کہ یہ لیگل ہے اور سپریم کورٹ نے سیٹسفائڈ کیا, لیکن انہوں نے یہ کہا ان کی بیل بنتی ہے نہیں بنتی, اس کے میرٹ بالکل ڈسکس نہیں ہوئے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ابھی اسی سپریم کورٹ نے بھی آج کہا ہے کہ ہم اس کے جو اریسٹ وارنٹ ہے اس پہ کوئی آرگومنٹ نہیں کرتے, اور کیس کے آخر میں بھی دیکھیں انہوں نے کہا وداؤٹ پریجوڈس ٹو نیب پروسیڈنگز, پریجوڈس نہیں ہوگا, ٹینٹیٹیو ہوگا. اس میں چیف جسٹس صاحب چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں,
چاہے تو نہیں. ہاں اگر یہ آبجیکشن کر دی چیف جسٹس صاحب کے جی ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے تو سننے میں آ رہی ہے اس طرح خواجہ طارق رحیم نے آپ کو بتا دیا ہے یہ کریں گے. اور ابھی جہاں بھی کیس ٹرائل ہوتا ہے یہ عموماً جج صاحب کو ہیٹ کرتے ہیں. یہ میں ویسے کچھ ایسی بات نہیں کر رہا ہوں. ابھی جو جج صاحب ان کا وہ کیس کر رہے دوسرے والا توشہ خانہ والا آج انہوں نے اس پہ نو کانفیڈنس کر دیا ہے. انہوں نے کہا یہ آپ ہمارا کیس سنیں. تو اس طرح یہ ٹیکٹس استعمال کرتے ہیں. ان کا جو بھی رائٹ ہے ان کے کرنے. اور صورت آپ کے خیال میں بھی انہی دو میں سے ایک ہے جو شعیب شاہین صاحب نے بتائی کہ ابھی گرفتاری بہت ہی اچھمبے کی بات ہوگی اس لیے کہ بہت ہی ابتدائی مرحلہ ہے اس کیس کا. نہیں اس میں دیکھیں پہلے تو ابھی جس طرح خواجہ طارق رحیم صاحب نے بتا دیا جی کہ کینی صاحب کو مار کر میرے خیال میں تو ان دونوں ججوں کو اب نہیں بیٹھنا چاہیے نہ چیف جسٹس کو نہ کینی صاحب کو. کوئی تیسرا بینچ اس کو سنے کیونکہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. اتنی میڈیا پہ یہ بات آ گئی ہے تو لیٹ انادر بینچ ڈیسائیڈ دا پٹیشن میرٹ. تو وہ بینچ کہہ سکتا ہے جی کوئی ہو سکتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تیاری نہیں ہے یا نیب والے کہیں جی کہ ڈیٹ دے دیں. تو کل ہو سکتا ہے عمران خان کو پھر اس کیس میں کہیں جی کہ ٹھیک ہے نیکسٹ ڈیٹ پہ آ جائیں. تو ضروری نہیں ہے کہ کل وہ اریسٹ ہی ہو. کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے آخری شعیب شاہین صاحب آپ بتائیے وہ جو کائرہ صاحب نے نقطہ بار بار اٹھاتے رہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایک یہ تاثر بن گیا اگر یا بنا دیا گیا وہ تو خیر تحریک انصاف پہ اس کا ملبہ ڈال رہے تھے کہ آپ یکجہتی کی باتیں کر رہے ہو. تو بھائی اب چیف جسٹس صاحب نہ سنیں ان سے متعلق کیسز آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بھول گئے تھے کہ علی موسیٰ گیلانی جو ان کے پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں جب وہ باہر سے کورٹ پریمیسز سے باہر سے گرفتار ہوئے تو کورٹ نے ودن 1 آور ان کو بلا کر ان کو ریلیز کیا تھا اور جنہوں نے ان کو گرفتار کیا تھا ان کے خلاف ایکشن بھی لیا تھا. سملرلی پچھلے سال عمرتا بندیال صاحب نے اپنا فیصلہ اس کا موجود ہے نیب نے کورٹ پریمیسز نہیں پارکنگ سے گرفتار کر لیا. نہ صرف ان کے خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگز ہوئی بلکہ اس کو فوری طور پر ریلیز کر دیا گیا. سملرلی بے شمار کیسز ہیں. یہ ان کو جو ایک بات بتاؤں بادامی صاحب جو پی ڈی ایم کو تکلیف نظر آ رہی ہے جو خواجہ آصف نے بتایا ہے ان کی پلاننگ تھی ایمرجنسی لگانے کی. ان کی پلاننگ تھی کہ عمران خان صاحب کو اس انداز میں گرفتار کیا جائے کہ عدلیہ پہ اٹیک ہو اس کی تصویریں آئیں ان پہ تشدد ہو اور وہ جب فلیش ہوگا تو لوگ وائلنس کریں گے. جب وائلنس کریں گے تو ایسا ماحول کریٹ ہوگا کہ تاکہ یہ ایمرجنسی لگا کے اپنے اقتدار کو طول دے سکیں. مقصد ان کا کبھی بھی الیکشن سے بھاگنا تھا ایمرجنسی لگانا تھا. یہ سارا بہانہ اور ڈرامہ جو کیا گیا رینجرز کے ذریعے گرفتاری کرائی گئی اور یہ سارا کچھ جو مینوپولیٹ کیا گیا اس میں ان کی بدنیتی تھی جس کو آج بینچ نے جس میں جسٹس اطہر مظہر اللہ صاحب تو ان کے بڑے فیورٹ تھے نا انہوں نے سب سے زیادہ ان کو کنڈیم کیا کہ جس انداز میں آپ نے عدلیہ کے اوپر اٹیک کیا ہے یہ انبیئریبل ہے. آپ نے کس طرح ایک عدلیہ کے اندر سے ایک بندے کو گرفتار کر لیا. ویئر از دی سینکٹیٹی آف دی کورٹ ویئر از دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ویئر از دی رائٹ ٹو ایکسیس آف جسٹس کا رائٹ کدھر چلا گیا. تو یہ ساری باتیں بینچ نے بتائی ہیں اور اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کوشچن یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کو کہا گیا قمر زمان کائرہ صاحب 2 ہفتے پہلے خود پیش ہوئے جتنی ان کو عزت دی گئی یہ بتائیں ان کو کس طرح مخاطب کیا گیا. سعد رفیق پیش ہوئے ان کو کیا مخاطب کیا. ایاز صادق پیش ہوا ان کو کیا مخاطب پوائنٹ آ گیا. بس میں بالکل جدون صاحب کوئک کامنٹ پھر میں کلوزنگ ریمارکس دورانی صاحب سے. یہ دیکھیں آپ شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ وائلنس کریں گے. جتنی وائلنس انہوں نے کی ہے نا آپ میاں والی کی ڈسٹرکٹ کورٹ کا آپ منگائیں ذرا فوٹیج انہوں نے تمام کورٹ جو ہے وہ جلا کے رکھ دیا. وائلنس میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. جہاں پہ انہوں نے جو کچھ ملا ہے وہ بھی ہم کنڈیم کرنا چاہیے. شعیب شاہین صاحب کو میں نے جس طرح کورٹ کے اندر کنڈیم کیا ان کو وائلنس کو کنڈیم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے پوائنٹ دورانی صاحب فائنل. وائلنس کو میں سب سے پہلے کنڈیم کرتا ہوں بادامی صاحب میں وائلنس کو کنڈیم کرتا ہوں لیکن جو ذریعہ ریاستی دہشت گردی کے ذریعے ہوا جب رول آف لا کی وائلیشن ہوگی منظرنامہ کیا ہوگا آخری منٹ بتا دیں دورانی صاحب فائنل. انصاف کرنے کا آپ بھی اپنا تجزیہ بتائیں. انصاف کے شاید طارق رحیم صاحب جتنا معتبر ہو یا نہ ہو پتہ نہیں پریسائز ہو یا نہ ہو لیکن تجزیہ بتائیں کیا ہوگا آپ کے خیال میں. دیکھیں ہم وسیم بھائی ہم گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے ہمیں امن سوٹ کرتا ہے پرامن تحریک ہے اور ہم پرامن ہی رہنا چاہتے ہیں. یہ آپ اگر 2014 میں دیکھیں جب گلو بٹ آیا 25 مئی کو دیکھیں جہاں گلو بٹ آیا اور کور کمانڈر کے گھر دیکھ لیں ایک ہی امیجری ہے. تینوں آپ نکال دیا میڈیا کے بندے ہیں. اسی طرح پشاور میں بھی یہ کام ہوا. ان لوگوں کو شعیب شاہین صاحب نے بالکل ٹھیک بتایا. پھر تو ان گلو بٹوں کو گرفتار کر کے عبرتناک سزا دینی چاہیے نا دورانی صاحب. بالکل دینی چاہیے جو شامل ہے. ہم پرامن تحریک ہے ہمیں کیا اعتراض. اور ایسے کسی بندے کے پیچھے آپ لوگ نہیں آئیں گے اس کی سپورٹ کرنے کے لیے بالکل نہیں آئیں گے.
وہ کوئی بھی ہو. جو سرکاری گاڑیوں سے اترے ہوئے لوگ تھے اور مسلح تھے, 50 بندے ہمارے شہید کیے ہیں, 350 بندے زخمی ہیں, ان سب کے اوپر سب کے خلاف, چاہے وہ سرکاری گاڑی سے اترا ہو, کوئی سیاسی بندہ ہو, کوئی بھی ہو, جو بھی ہو, سب کے خلاف کر رہے ہیں. جہاں سے گیا جس اور باوڈا صاحب کہہ رہے ہیں, میسج آیا ان کا, کہہ رہے ہیں بھائی دورانی صاحب جو قیمت بتا رہے ہیں نا اس زمین کی, اس سے 10 گنا زیادہ پہ میں خریدنے کو تیار ہوں. وہ قیمت ٹھیک نہیں ہے. آپ جس کی نہیں اس ٹرسٹ کے پاس زمین ہے, آپ جا کے ادھر خرید لیں, ابھی بڑھ گئی ہے زمین. مجھے انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی کے بعد ادھر زمین کی قیمت بڑھی ہے, 10,000 روپے کنال زمین تھی, میں اس کو لے کے جا سکتا ہوں. اب کتنے کی ہو گئی ہے واڈا صاحب؟ نہیں, باوڈا صاحب کو ریٹ ابھی دیکھیں واڈا صاحب کہیں جا کے, وہ تو امیر شخص ہیں, جا کے خرید لے وہاں پہ زمین جو ہے, وہ بیابان جگہ تھی. اور اگر کسی نے مطلب آپ ایک پورے آئیڈیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر, بہت مہمانوں کا. کل ایک اور آمدن ہم بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں.